بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے تعارفی بات میں ختم نبوت کورس کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا چیز۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہ بات بتائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم اور لازمی عقیدہ ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح، پھر عالم دنیا، پھر عالم برزخ، عالم قیامت، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالم معراج میں بھی، اور اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس کا تذکرہ ہوا۔ تو اتنا اہم کہ کسی بھی خاص موقع پر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ چھوڑا نہیں۔ اور قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت، پچھلے انبیاء کی رسالت، آخرت کا، قیامت کا ذکر کیا ہے تو اس کو ایمان کا حصہ بھی قرار دیا، اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتابوں کا بھی لازمی تذکرہ کیا۔ لیکن قرآن مجید کی کسی بھی آیت، احادیث میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی، کسی رسول یا ان پر وحی کا تذکرہ ہو، بلکہ اس کی ممانعت اور اس کے بند ہونے کا تذکرہ تو ہے، لیکن کسی نبی کے آنے کا تذکرہ نہیں ہے، نہ کسی پر وحی کے آنے کا تذکرہ ہے۔ البتہ وحی کے بند ہو جانے کا تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 4 میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو آخرت کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا کتب سماویہ میں سے، اب وما انزل من بعدک نہیں کہا، تو لہٰذا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔ اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے جو ہے عالم ارواح میں بھی اس کا تذکرہ کیا، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، میثاق لیا کہ اگر آپ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ اپنی نبوت کو، آپ اپنی نبوت کے پرچار کو چھوڑ کر، اپنی رسالت کی دعوت کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پرچار بھی کرو گے۔ تو اللہ رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ ہم نے سامنے دیا ہوا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہر جگہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ اس کا ہم الگ سے بھی انشاءاللہ جو جتنے آیات میں ختم نبوت کا تذکرہ ہے اور جتنے احادیث میں ختم نبوت کا تذکرہ ہے، تقریباً کوئی 200 سے اوپر احادیث ہیں اور 100 کے لگ بھگ آیات ہیں، اس کا بھی ہم الگ سے تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر ایک دو احادیث ذکر کرتے ہیں کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدر فی طینتہ، کہ میں اللہ رب العزت کے ہاں اس وقت خاتم النبیین لکھا گیا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی طرح دوسرے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین، کہ آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے بیچ میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ یہ خصائص الکبریٰ کی روایت ہے۔ اس طرح جو ہے
اگر ہم عالم برزخ میں دیکھیں یعنی قبر کے عالم میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، در منصور میں ہے، تفسیر در منصور میں جلد نمبر 14 میں، کہ ربی اللہ، جب بھی انسان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، تمہارے رسول کون ہے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، الاسلام دینی، محمد النبی وہو خاتم النبیین۔ تو دونوں فرشتے ان کو کہیں گے صدقتا، تو وہاں پر بھی ختم نبوت کا پوچھا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عام عقیدہ ہے، اس کا بنیادی عقیدہ کے ساتھ تعلق نہیں، حالانکہ قبر میں جب پوچھا جائے گا تو خاتم النبیین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو عالم آخرت میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حدیث شفاعت میں، کہ جب بھی وہ تمام انبیاء علیہ السلام سے ہو کر تمام لوگ شفاعت کے لیے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو وہ کہیں گے اذهبوا الى محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فیأتون محمدا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایک آخری پیغمبر ہے۔ تو یہ دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے یہ ہے۔ تو اس میں بھی آخرت کے میدان میں بھی، حشر کے میدان میں بھی ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تو اس کے بارے میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبته یوم حجۃ الوداع ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد کوئی امت نہیں۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہے دعویٰ، اور وہ بندہ کذاب ہے، دجال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔